پیراڈائم آف اسسمنٹ ہے. تو عموماً اگر دیکھا جائے تو پرائمری لیول پر پیراڈائم آف اسسمنٹ پرائمری لیول پر اسسمنٹ کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ 5th کلاس سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا کسی فیل یا پاس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کی گریڈنگ کے لیے ہوتی ہے. It means it's in fact it's an ongoing process and it's for decision making not for grading. اب ہر کنٹری کی اپنی اپنی پالیسی ہے اور اپنے ایجوکیشنل پالیسیز کے مطابق پرائمری لیول پر وہ اسسمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. تو اب آتے ہیں پیراڈائم آف اسسمنٹ کی طرف. جہاں تک پیراڈائم آف اسسمنٹ کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی 4 ہیں، اور اس کو ہم عموماً پریپوزیشن کے بیس پہ ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو فرسٹ جو پیراڈائم آف اسسمنٹ ہے دیٹ از نون ایز اسسمنٹ فار لرننگ. سیکنڈ جو ہے وہ اسسمنٹ فار لرننگ ہے. تیسرا جو ہے اسسمنٹ ایز لرننگ ہے. اور فورتھ یعنی دی لاسٹ ون دیٹ از نون ایز اسسمنٹ ان لرننگ. تو آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں اسسمنٹ کے جو فرسٹ 2 پیراڈائمز ہیں یعنی اسسمنٹ آف لرننگ اور اسسمنٹ فار لرننگ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسسمنٹ آف لرننگ کی طرف. جہاں تک اسسمنٹ آف لرننگ کا تعلق ہے تو it means or it is the type of assessment that a teacher conduct at the end of class. In other words, it's like summative assessment. یعنی یہ اسسمنٹ کی او ٹائپ ہے، یعنی یہ اسسمنٹ کی او قسم ہے جس کو عموماً ہم کسی کلاس یا لیکچر کے اینڈ پر کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ دراصل دوسرے الفاظ میں وہی سمیٹیو اسسمنٹ ہے، کیونکہ اگر اسسمنٹ آف لرننگ کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے اور ان کے فیچرز کو دیکھا جائے اور پھر اس کا کمپیریزن سمیٹیو اسسمنٹ سے کیا جائے تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں سیم چیزیں ہیں. تو اسی وجہ سے ہم دیگر الفاظ میں اس کو سمیٹیو اسسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے چند فیچرز ہیں. پہلا جو فیچر ان کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عموماً کلاس یا سیمسٹر یا سیشن کے اینڈ پہ ہوتا ہے. یعنی it always occurs at the end of class, session or semester, etc. Secondly, in this type of assessment, you have to adopt formal methodology. By formal methodology, I mean a controlled classroom environment. یعنی کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے جس میں کنٹرول ہوتا ہے، جس میں ایک ٹیچر کے ساتھ میکسیمم رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور کسی اسٹوڈنٹس کو وداؤٹ پرمیشن کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ٹیچر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینکلی یا فرینڈلی انوائرمنٹ میں بات کرتا ہے. بلکہ عموماً ٹیچر کیا کرتا ہے وہ ایک کنٹرول یا فارمل کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. ٹیچر پڑھاتا ہے، اسٹوڈنٹس اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ جو ہے ان دس ٹائپ آف اسسمنٹ یو کانٹ ڈو گروپ ایکٹیویٹی. And the most important point in this type of assessment that is about students' learning outcomes. And in this type of assessment you will have less general students' learning outcomes as compared to specific students' learning outcomes. یعنی اسی ٹائپ آف اسسمنٹ میں اسٹوڈنٹس کی جو جنرل لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ نہ ہونے کی برابر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز. اب now the question will raise in your mind that what do you mean by general students learning outcomes and specific students learning outcomes. By general students learning outcomes I mean the learning level of common students of general students. یعنی اس میں چونکہ ایک فارمل انوائرمنٹ ہوتا ہے، کلاس کا ایک کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں صرف ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا جن کی کانفیڈنس لیول آلریڈی ایک پیک پہ ہے، یعنی جن کی کانفیڈنس لیول آلریڈی نارمل ہے. لیکن جن اسٹوڈنٹس کی کانفیڈنس لیول کم ہے ان کو سیکھنے کا بہت کم موقع ملے گا. تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی جنرل لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کم ہوں گے ایز کمپیئر ٹو اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے in this type of assessment the teacher will have to adapt
a method which is known as teacher center. یعنی teacher center method جو ہے اس میں the teacher will have more responsibility while the students will have no or less responsibility. نیچے اگر آپ دیکھ لیں تو نیچے میں دو تیر کے نشان دیے گئے ہیں. پانچ جو تیر کا نشان ہے it means that in this type of assessment the teacher will have maximum responsibility. جو دوسرا تیر کا نشان ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے it means that in this type of assessment students will have no or very less responsibility. اور جو انتہائی لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی پرانا طریقہ ہے اور پرانے زمانے میں عموماً جو ہمارے اساتذہ کرام ہوا کرتے تھے وہ اسی ٹائپ آف اسسمنٹ کو عموماً وہ کلاس میں اپنے کلاس روم پہ اپلائی کیا کرتے تھے, اپنے اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کیا کرتے تھے. تو یہ تھا اسسمنٹ آف لرننگ. اب جہاں تک اسسمنٹ کے دوسرے پیراڈائم کا تعلق ہے اس کا نام ہے اسسمنٹ فار لرننگ. Now the question will raise in your mind that what do you mean by assessment for learning? In fact, this type of assessment, this is the type of assessment that a teacher conduct during the class. In other words, it's like formative assessment. یعنی یہ اسسمنٹ جو ہے اسسمنٹ فار لرننگ, یہ اسسمنٹ کی وہ فارم ہے یا وہ کیٹیگری ہے یا وہ پیراڈائم ہے جو عموماً ایک ٹیچر ٹیچنگ کے دوران اڈاپٹ کرتا ہے یا کنڈکٹ کرتا ہے. یعنی ٹیچنگ کے دوران ایک ٹیچر جو اسسمنٹ اورلی کرتا ہے وہ فارمیٹو اسسمنٹ لاتی ہے. جب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے تو ٹیچنگ کے دوران وہ اکثر کبھی کبھار اسٹوڈنٹس کی جو لیول آف لرننگ ہے ڈیورنگ ہیز لیکچر ڈیورنگ ہیز دا کلاس وہ معلوم کرنے کے لیے وہ عموماً کلاس کے دوران ہی فوراً کوئی سوال پوچھتا ہے اورلی. تو یہ دراصل اسسمنٹ فار لرننگ ہے. دیگر الفاظ میں اس کو ہم فارمیٹو اسسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں تک اسسمنٹ فار لرننگ کا تعلق ہے تو اس کے ڈیفینیشنز اور ان کے فیچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر اس کے اور دوسری طرف فارمیٹو اسسمنٹ کے جو فیچرز ہیں یا ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا دونوں کو اگر ہم آپس میں کمپیئر کریں تو دونوں میں چونکہ ہمیں کوئی تضاد دکھائی نہیں دیتا تو اسی وجہ سے ہم دیگر ورڈز میں ان ادر ورڈز وی کین کال اٹ وی کین نیم اٹ ایز فارمیٹو اسسمنٹ. تو جہاں تک ان کے فیچرز کا تعلق ہے تو ان کے جو فیچرز ہیں وہ اسسمنٹ آف لرننگ کے بالکل اپوزٹ ہیں. یعنی اسسمنٹ آف لرننگ اور اسسمنٹ فار لرننگ یہ دونوں آپس میں اپوزٹ ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ ہمارے پاس فیچرز میں اگر ہم دیکھیں فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ آکرز ڈیورنگ دی کلاس سیشن اور سیمسٹر ایٹسیٹرا. یہ یعنی یہ عموماً کسی کلاس سیشن یا سیمسٹر کے دوران عموماً ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اسسمنٹ کا جو پریویس پیراڈائم ہے یا جو فرسٹ پیراڈائم ہے جس کو ہم اسسمنٹ آف لرننگ کہتے ہیں اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ عموماً کلاس سیشن یا سیمسٹر کے اینڈ پہ ہم کرتے ہیں. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس میں کہ ان دس ٹائپ آف اسسمنٹ دا ٹیچر ول ہیو ٹو اڈاپٹ انفارمل میتھڈالوجی. یعنی ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ کلاس روم کی جو انوائرمنٹ ہے وہ انفارمل ہو جس میں ہر اسٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع ملے. تو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان دس ٹائپ آف اسسمنٹ یو کین ڈو اسائنمنٹس پروجیکٹس پریزنٹیشنز ایٹسیٹرا. یعنی اسی ٹائپ آف اسسمنٹ میں ایک ٹیچر جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس بھی دے سکتا ہے, کوئی پروجیکٹ بھی دیتا ہے, کوئی پریزنٹیشن بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. جو سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے یہ ہے کہ ان دس ٹائپ آف اسسمنٹ وی ول ہیو میکزیمم جنرل اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ایز کمپیئر ٹو اسپیسیفک اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز. یعنی اس ٹائپ آف اسسمنٹ میں ہمارے پاس جو جنرل اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ زیادہ ہوں گے بنسبت اسپیسیفک اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز. کیونکہ اس میں چونکہ ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلاس روم کی جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک انکنٹرول انوائرمنٹ ہو, ایک انفارمل انوائرمنٹ ہو اور ہر اسٹوڈنٹس اپنے تجربے کے مطابق اپنے لیول آف کانفیڈنس کے مطابق
اپنی سوچ کے مطابق اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں ایسے اسٹوڈنٹس بھی کمنٹس دے سکتے ہیں، وہ بھی یا سوال پوچھ سکتے ہیں اگر ہم انفارمل انوائرمنٹ کلاس کے اندر پیدا کریں جن کی کانفیڈنس لیول انتہائی کم ہو، کیونکہ اس کے آس پاس جب دیگر اسٹوڈنٹس کمنٹس کریں گے، سوال پوچھیں گے تو خود بخود وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور وہ جو ہے اس کے اندر بھی اتنی کانفیڈنس آ سکے گی کہ وہ سوال کر سکیں۔ اور جب اسٹوڈنٹس سوال کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں ان کو جو ان کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ بڑھے گی۔ تو in this way and that is why I say that in this type of assessment we will have maximum general students learning outcomes as compared to specific students learning outcomes، کیونکہ جو اسپیسیفک اسٹوڈنٹس ہیں، جو چند اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں بھی سیکھ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسیسمنٹ فار لرننگ یعنی ایک انفارمل انوائرمنٹ میں وہ ایزیلی سیکھ سکیں گے، ان کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ جو سب سے اہم ترین اور لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیچرس کے، اس میں ہم نے ٹیچرس اس میں جو کلاس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتا ہے۔ Now the question will raise in your mind that what do you mean by teacher student center؟ تو جہاں تک ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹر میتھڈ کا تعلق ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 تیر کے نشان دیے گئے ہیں۔ اس کا دراصل مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ in this type of assessment we will have responsibility and in this type of assessment both teacher student will have maximum responsibility یا both will have equal responsibility، یعنی اگر ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ اسی ٹائپ کا کام اسٹوڈنٹس سے بھی لیتا ہے اور اس طرح وہ جو ہیں کیا کرتے ہیں اس پروسیس میں باقاعدہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو لرننگ کا باقاعدہ موقع ملتا ہے۔ تو سب سے آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے اسیسمنٹ فار لرننگ اور اسیسمنٹ آف لرننگ کے حوالے سے یہ 2 اسیسمنٹ کے جو فرسٹ 2 پیراڈائمس ہیں ان کو ہم کن حالات میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جب ریاست کے اندر اسٹیٹ کے اندر عموماً حالات نارمل ہوں تو ان نارمل حالات میں ہم ان 2 پیراڈائمس کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ عام حالات میں نارمل حالات میں ان 2 ٹائپس آف اسیسمنٹس کو ان 2 پیراڈائمس کو ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے خیال میں جو کلاس کے جرنل اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس ہیں یا اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمس ہیں اس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو نیکسٹ 2 پیراڈائمس ہے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جب اسٹیٹ کے اندر ریاست کے اندر میگزیمم ایمرجنسی کی حالت ہو، ایمرجنسی کی سچویشن ہو، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اس میں ایمرجنسی ہے اور اسکولز تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، تو ان سچویشنز میں ہم کس طرح لاسٹ 2 پیراڈائمس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا عموماً ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہو جن کے پاس ٹیوشن کی کوئی فیسلٹی نہ ہو، جن کے پاس گھر پہ کوئی ٹیچر نہ ہو یا کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ان کے ساتھ اسسٹ کر سکے، تو ایسی صورت میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ان دی ایبسنس آف ہز ٹیچر تو وہ کس طرح جو ہے خود اپنے بل بوتے پر اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے گا اور کس طرح وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو جو لاسٹ یا نیکسٹ 2 پیراڈائمس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔